دوستوں، آج ہم ایک نہایت ہی حیرت انگیز اور ایمان افروز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ تخلیق کائنات۔ یعنی کہ یہ پوری دنیا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، انسان اور جنات کو اللہ رب العزت نے کیسے پیدا کیے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ وقت اور نہ جگہ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات موجود تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے صرف اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی موجود نہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ساری کائنات وجود میں آئی۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر موجود تھا، یعنی پانی کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا اور عرش کو پانی پر قائم فرمایا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ یہ آیت آج کے بگ بینگ تھیوری سے ملتی جلتی ہے، جس کے مطابق یہ کائنات ایک وقت میں ایک نقطے میں سمٹی ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے یہ کائنات، زمین و آسمان اور یہ کہکشائیں وجود میں آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو گردش میں ڈالا، اس کے اندر پہاڑ بنائے تاکہ زمین ہلے نہیں، سمندر اور دریا پیدا کیے اور آسمان میں چاند و سورج کو ایک مقرر نظام کے تحت چلایا۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا کہ نہ یہ سورج کو اجازت ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا فرمایا اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کا سجدہ کریں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے اور شکر گزار رہے۔ دوستوں، جب بھی آسمان کی وسعتوں کو دیکھو، ستاروں کی چمک، پہاڑوں کی بلندی اور سمندر کی گہرائیوں کو دیکھو تو یاد رکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔